اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، آج آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 تک۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ ہیں وہ بد نصیب غارت گئے جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، جب بلائے جاتے ہیں کتاب الہی کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ تصفیہ کر دے ان کے باہمی جھگڑوں کا، ثم یتولی فریق منہم، پھر پیٹھ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، حالے کہ وہ روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، اس بے باکی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بالکل نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند گنے ہوئے دن، وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا رکھا انہیں ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ آیت نمبر 20 تا 25 میں یہودیوں کی بدعنوانیوں، سرکشیوں اور حق سے دانستہ انکار اور اہل حق پر ظلم و ستم توڑنے، ان کو بے رحمی سے قتل کر دینے کی درینہ عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس پر انہیں قیامت کے دن کی سختیوں کی یاد دلا کر تنبیہ کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان کی اس غلط فہمی کا رد بھی کر دیا جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے کہ وہ خواہ کچھ بھی کرتے رہیں ان کو یا تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوا بھی تو گنتی کے چند روز۔ انہیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ تم سے تمہاری حد پار ہر بدکاری کی سخت باز پرس ہوگی، اور تمہیں تمہاری کارستانیوں کی پوری سزا دی جائے گی۔ تقریباً یہی مضمون پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔